لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی ایک گھر کو یا ایک خاندان کو خوشحال خاندان بنانے کے لیے، ایک گھر کو بہترین ماحول دینے کے لیے اور اس میں بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کروں گی. امید کرتی ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر لگے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے ہمارا یہ شیئر کرنا کسی ایک کے گھر کو، خاندان کو بہتر طریقے سے اپنے خاندان کی لک آفٹر کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو سمجھنے والا بنا دے، دوسروں کو سمجھنے والا بنا دے. شاید کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. کوئی بھی گھر ایسا نہیں جہاں اختلاف نہ ہو، اور کوئی خاندان مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انسان مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی جو ہر خاندان کو سمجھنے چاہیے. پہلا، اختلاف رائے نارمل ہے، اس کو طول نہ دیں. ہر فرد کی اپنی رائے اور سوچ ہوتی ہے، اس لیے اختلاف ہونا ایک قدرتی سی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں. ہم دو انڈیویجول لوگ ہیں. اگر ایک خاندان میں 4 یا 5 یا 6 لوگ رہتے ہیں تو ان سب کی انڈیویجولیٹی ہے، وہ سب کی سوچ ہم سے ڈیفرنٹ ہوگی. وہ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ نارمل ہے، فطری ہے. سوچ یا رائے میں فرق ہونا بالکل ایک فطری چیز ہے. انسانوں کی پرورش، انسانوں کے تجربات، ان کا علم، ماحول، شخصیت، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہے. اس لیے سب کا ایک جیسا سوچنا ممکن نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے مثبت پہلو سے ہو. یہ ہمیں نئے زاویوں سے سوچنے کا موقع دیتا ہے. ایک صحت مند دماغ کی نشانی ہے. یہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے. بہتر فیصلوں اور مضبوط دلائل کو یہ جنم دیتا ہے. تو جب اختلافات کو ہم برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم گرو کرنے لگتے ہیں. جب اختلافات کو ہم برداشت نہیں نہ کرتے تو اس کو ہم ضد یا انا یا دشمنی میں بدل دیتے ہیں. تو آپ یقین جانیے اختلاف ایک خوبصورت عمل ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے بہتر سمجھنے اور نیا خیالات اپنانے میں مدد دیتا ہے. جب اس کو ہم انا اور ضد کا مسئلہ اور دشمنی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، نہ صرف ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے ارد گرد نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ خوبصورت ہے، بس اسے احترام اور برداشت کے ساتھ لینا ہے. بس یہ چیز اپنے دماغ میں رکھیے گا. دوسرا پوائنٹ جو ہے، معافی دینا اور لینا سیکھیں. ہر فرد کی اپنی رائے اور سوچ ہوتی ہے، اس لیے اختلافات کا ہونا ایک قدرتی سی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. جب ہم معافی مانگتے ہیں یا معاف کرتے ہیں تو یہ ایک خاندان کے ماحول کو بہت پازیٹیوٹی دیتا ہے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. قریبی رشتہ داروں میں محبت زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھار غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، تکلیف بھی ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانی بھی پڑتی ہے. ایسے میں معافی اور درگزر ہی وہ عمل ہے جو خاندان کو جوڑ کر رکھتا ہے. معافی مانگنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے. اخلاص کے ساتھ ہمیں مانگنی چاہیے معافی. دل سے مانگیں، واقعی کہ غلطی ہوئی ہے، غلطی کو تسلیم کر لیں. صاف لفظوں میں کہیں کہ یہ میری غلطی تھی، بہانے نہ بنائیں. سچی معافی میں وضاحت ضد نہیں ہوتی، صرف احساس ہوتا ہے. اہمیت جتانا، یہ دکھانا کہ رشتہ آپ کے لیے غلطی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. پھر معاف کرنے کی اہمیت کیا ہوگی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ایک تو اندر ہی اندر پھر بندہ گھٹتا رہتا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. رنجشیں ختم ہو کر محبت بڑھنا شروع ہوگی. خاندان میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے. معافی مانگنے اور معافی دینا
معاف کرنے والا جو ہے نا، معافی مانگنے والے سے جو معاف کر دیتا ہے وہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، اور یہی رویہ خاندان کو مضبوط کرتا ہے کہ ایک طرف جھکاؤ ہو کہ ہم نے معافی مانگنی ہے، اور دوسری طرف جس سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ اپنا دل بڑا کر کے دوسرے کو معاف کرے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پرفیکشن کا دباؤ نہ ڈالیں، کہ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کرتا ہے۔ پرفیکشن کا دباؤ ڈالنے کی بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہنا سیکھیں۔ کیونکہ خاندانی رشتوں میں کمال پسندی کہہ لیں، جس کو ہم پرفیکشن کہہ رہے ہیں، اس کو طول دینا، یعنی کہ یہ سوچنا کہ ہر بات، ہر رشتہ، ہر فرد بالکل بے عیب ہونا چاہیے، یہ رویہ اکثر مشکلات پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ انسانی فطرتی طور پر ناقص پیدا کیا گیا ہے نا، کوئی بھی ہمیشہ درست یا کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ہر وقت کمال کی توقع رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں، ہم ان کو میگنیفائی کر کے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید، کمال پسندی انسان کو دوسروں کی کمزوریوں پر زیادہ توجہ دلاتی ہے، اس کو توجہ دینے پہ مجبور کر دیتی ہے، کہ جس سے دل آزاری بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، رشتوں میں دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پرفیکشن کے چکر میں محبت اور قربانی کی اثر روح جو ہے انسان وہ کھو بیٹھتا ہے، اور تعلقات مشینی سے لگنے لگ جاتے ہیں، وہاں پہ محبت نہیں رہتی، وہاں پہ انسان کے اندر خوف ہوتا ہے، اور خوف کی حالت میں وہ ہر کام کرتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا جائے؟ برداشت اور درگزر، جو کہ ہمیں دین بھی سکھاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ رشتہ صرف خوبیوں سے نہیں بلکہ خامیوں کو قبول کرنے سے قائم ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ کمال کی بجائے محبت، اخلاص، پیار اور قربانی کو ترجیح دیں۔ خاندان میں اصل خوبصورتی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خامیوں کے باوجود ساتھ رہتے ہیں، نہ کہ ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں رشتوں کو کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہر رشتے کو کچلا جا رہا ہے، ہر رشتے کی ڈس رسپیکٹ کی جا رہی ہے، ہر رشتے کو لک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، پرفیکشن کی نیت سے، سٹیٹس کی نیت سے، اس میں نہ تو محبت ہے، نہ اخلاص ہے، نہ کوئی قربانی دی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کو تھوڑی سی بات بھی کہہ دیتا ہے، اس کو اتنی طول پکڑا جاتا ہے، اتنا طول پکڑا جاتا ہے کہ خاندان میں نیگیٹیوٹی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے تو شیطان کو تو راہ مل جاتی ہے، وہ آپ کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ تو اپنی راہ اور میں اپنی راہ۔ ان چیزوں سے دین جو ہے ہمیں روکتا ہے۔ گھر کا ماحول پازیٹیو، مثبت اور خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ گھر والے آنے والے گھر میں سکون کریں۔ وہ مکان نہیں ہونا چاہیے، وہ گھر ہونا چاہیے، اور گھر والوں سے بنتا ہے، پیار اور محبت سے بنتا ہے۔ غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے چلنا سیکھیں، اور پیار کا ماحول، محبت کا ماحول گھر میں پیدا کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ۔ چوتھی بات جس پہ میں بات کروں گی، کھل کر بات کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات مسائل صرف اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، اور یہ خیال میں رکھیں کہ آپ جس خاندان یا جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہر بندہ انڈیویجول ہے، کچھ تو اوپنلی بات کرے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے، کچھ ہم اجازت نہیں دیتے۔ کرنا کیا ہے؟ عزت اور محبت کے ساتھ بات کرنا سیکھیں، اور بات کو کھل کر کرنا سیکھیں، تاکہ دوسرا اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ کیونکہ خاندان کی ایک خوبصورتی یہی ہے کہ کھل کر بات کی جائے۔ وہاں پہ پھر فائدے کیا ہوں گے خاندان میں کھل کر؟ کیونکہ رشتے ایک تو مضبوط ہوتے ہیں، اعتماد کی بنیاد مضبوط بنتی ہے۔ کھل کر بات کرنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر مسائل جو ہوتے ہیں نا، بات نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، بات کو چھپانے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ مسائل، اور جب کھل کر بات کی جائے تو دل کے بوجھ اور غلط فہمیاں جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اعتماد بڑھتا ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے پر دل سے اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات کہہ سکیں گے، سب کو احساس ہوتا ہے تو ان کی بات سنی جا رہی ہے، وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو۔ ہم زیادہ تر بڑوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بچوں کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کی اہمیت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ کھل کر بات کرنے سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات یا مسائل گفتگو کے ذریعے آسانی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ دل میں جم کر بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ذہنی سکون ملتا ہے۔
کہ دل کی بات جب دل میں رکھنے کی بجائے آپ کو بے چینی لگی رہے گی، ہر وقت آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے، الجھن کا شکار رہیں گے. جب آپ کھل کر بات کریں گے ذہنی دباؤ کم ہوگا، گھر کا ماحول جو ہے پرسکون ہو جائے گا. پورا خاندان کھل کر بات کرتا ہے نا، تو دراصل آپ اس گھر میں محبت، اعتماد اور سکون کی فضا کو پیدا کرتے ہیں. اور محبت اور اعتماد ایک ایسی سکون کی کنجی ہے جو کہ گھر کے ماحول کو خوبصورت بنا دیتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ایک پھول ہوتا ہے اور پھول کی خوشبو پورے گھر کو یا پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہے، اسی طرح کھل کر بات کرنا، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا، محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، وہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. خاندان میں جو نرم لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور رشتوں کو جوڑنے میں ایک کی کا کام کرتا ہے. اور ایک صحیح کی اسی وقت تالے کو کھولتی ہے جب وہ صحیح طریقے سے لگائی جاتی ہے. غلط کی جو ہے نا، اس کا جو سانچہ ہے، اس کا جو پیٹرن ہے، وہ اندر جیسے مرضی آپ کرتے ہیں وہ تالا نہیں کھلتا. تو گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے صحیح کی کا استعمال کریں تاکہ آپ ماحول کو بہتر بنا سکیں. 5واں کیا ہے؟ ہر رشتے میں برداشت بہت ضروری ہے، چاہے وہ والدین ہوں، بچوں کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو. برداشت اور صبر کے بغیر کوئی بھی رشتہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ ایک ایسی کی ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر کے ساتھ ایک ایک قدم اوپر چڑھتے چلے جائیں، پھر دیکھیے رشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور کتنا پیار اور محبت ان کے اندر بڑھتا ہے. 6واں پوائنٹ، مشترکہ وقت گزاریں. ایک فیملی ٹائم رکھیں، مشترکہ کھانے کا ہو، تفریحی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جائیں، باہر آؤٹنگ کے لیے جائیں. ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے تعلقات بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں کم ہو جاتی ہیں. 7واں پوائنٹ، محبت اور دعائیں سب سے بڑی طاقت ہیں. خاندان میں اگر محبت، عزت اور دعاؤں کا ماحول ہو تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. رشتے نبھانے کے لیے سب کو اپنی جگہ قربانی دینی پڑتی ہے. خاندان کے اندر مضبوطی محبت اور دعاؤں سے، اس سے زیادہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے جو خاندان کو مضبوط کرتی ہے. محبت کی طاقت کیا ہے؟ محبت رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سکھا دیتی ہے انسان کو. جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں انا، ضد، حسرت، نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. پھر دعا ایک ایسی طاقت اور ایسا ہتھیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ دعا دلوں کو نرم کرتی ہے اور دلوں میں خیر خواہی پیدا کرتی ہے. جب خاندان کے افراد ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت اور سکون دیتا ہے. دعائیں دکھ اور مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں. پھر ہوگا کیا کہ جس خاندان میں محبت ہوگی، دعاؤں کا ماحول ہوگا، وہاں پہ اتحاد، پیار، محبت، سکون اور خوشیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں. ایسے گھر روشنی اور رحمت کا گہوارہ ہوتے ہیں. اور اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ کوئی بھی خاندان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اگر محبت اور سمجھداری ہو تو ہر گھر ایک خوشحال اور پرسکون جگہ بن سکتا ہے. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایفرٹ اور محنت سے ہوتا کیا ہے کہ وہ گھر ایک خوبصورت گھر بن جاتا ہے، ایک محبت کا ماحول بن جاتا ہے. اس گھر میں پھر ہم ایک ایسے خاندان اور ایسے بچوں کی پرورش کر پاتے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں فیوچر میں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے خاندان کا، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، میں بچوں کو کیا عزت دیتی ہوں، بڑوں کا کیسے احترام کرتی ہوں، اور بچوں کی تربیت میں کیسے کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے ہیلپ ضرور ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کو ہیلپ ہو سکتی ہے، کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کوئی اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے، اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکتا ہے، تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.